ناظرین محترم، اہل یورپ نے بہت دیر کے بعد تہذیب کی آنکھ کھولی۔ البتہ یونان، جو کہ یورپ کے ایک کنارے پر واقع ہے، بہت پہلے عظیم تہذیبوں کا گہوارہ رہا۔ روم کا وہ حصہ جو یورپ کے ساتھ منسلک ہے، سیزر کے زمانے میں خاصا مشہور ہوا۔ سیزر نے مصر کی ملکہ کلوپیٹرا سے عشق کر کے شادی کی اور کلوپیٹرا کی فوجوں کے ساتھ مل کر دور دور تک فتوحات کی۔ روم، جہاں اب اٹلی ہے، ابھی تک عیسائیت کے مرکز کی حیثیت سے مشہور ہے۔ معزز ناظرین، شروع میں عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی تبلیغ کی وجہ سے رومیوں کو یہ فائدہ پہنچا کہ وہ دوسری قوموں کے مقابلے میں جلد غلط جنسی عقائد سے باز آ گئے۔ بائبل میں لکھا ہے، اسی سبب سے خدا نے انہیں گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ان کی عورتوں نے اپنے طبعی کام کو خلاف طبعی کام سے بدل ڈالا۔ اسی طرح مرد بھی عورتوں سے طبعی کام چھوڑ کر آپس کی شہوت سے مست ہو گئے، یعنی مردوں نے مردوں کے ساتھ روسیائی کر کے اپنے آپ میں اپنی گمراہی کے لائق بدلا پایا۔ ناظرین کرامی، روم کا ایک بڑا جزیرہ کریٹ قدیم زمانے میں اپنے تہذیبی عروج پر تھا۔ کریٹ میں دنیا بھر کی خوبصورت لڑکیاں جو دور دراز سے خرید کر یا اغوا کر کے لائی جاتی ایک بڑی منڈی میں فروخت ہوتی۔ رومیوں نے چونکہ جلد عیسیٰ علیہ السلام کا دین قبول کر لیا تھا، لہٰذا رومیوں کے قدیم دیومالائی تصورات بھی عیسائیت کے عروج کے دور میں ختم ہو گئے۔ لیکن جہاں تک رومیوں کے جنسی عقائد کا تعلق ہے، تحریف شدہ بائبل نے ایک بار پھر رومیوں کو عیسائی بنا کر مذہبی جنسیت میں ڈال دیا۔ عیسائیوں کے مذہب میں اگرچہ کھلم کھلا جنسیت کی تبلیغ تو نہیں پائی جاتی، لیکن یہ بھی حقیقت اپنی جگہ اٹل ہے کہ تحریف شدہ بائبل نے انسانی نفسیات کو جنسیت کی طرف مائل رکھا۔ ناظرین کرامی، رومیوں کے بعد یورپ کا جائزہ لینے کے لیے ہمیں انگلستان، فرانس، جرمنی اور بقیہ یورپ کی مجموعی جنسی حالت زار پر نظر کرنا ہوگی۔ ناظرین، انگلینڈ صلیبی جنگوں میں سب سے زیادہ مشہور ہوا، کیونکہ انگلینڈ کے بادشاہ رچرڈ شیردل نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ برابر کی ٹکر لی اور عیسائیت کی گرتی ہوئی عمارت کو ناکام سہارا دیا۔ ماضی میں انگلینڈ کی تہذیب قبائلی طرز کی تھی۔ وہاں کے لوگ بھیڑیں پالنے کا کاروبار کرتے اور بھیڑوں کی اون بیچ کر زندگی بسر کرتے۔ لندن کے اطراف میں دور دور تک پھیلے ہوئے چھوٹے چھوٹے دیہات تھے۔ برطانیہ کے نامور مفکر ہوبس کا دعویٰ ہے کہ ابتداء میں ہمارا معاشرہ فطری حالت میں تھا، حکومت جیسی کوئی شے موجود نہ تھی، نہ انصاف کا تصور تھا نہ ناانصافی کا۔ جنگل کا قانون رائی تھا، ہر شخص کی جان خطرے میں رہتی اور کوئی کسی کا پرسان حال نہ تھا۔ معزز ناظرین، ہوبس نے اگرچہ یہ بات عام انسانی معاشرے کے لیے کہی ہے، لیکن حقیقت میں وہ اپنے ہی معاشرے کا نقشہ کھینچتا ہے۔ معزز دوستو، 18ویں صدی عیسوی تک انگلینڈ میں یہ حال تھا کہ انتہا پسند پادری اعصاب تنفس کے خلل میں مبتلا دکھی اور پریشان عورتوں کو جادوگرنیاں کہہ دیتے اور انہیں موت کے گھاٹ اتارنے کے فتوے دے دیتے۔ ناظرین کرام، لندن کے قریب مانچسٹر کی ایک بستی جو اپنی غیر انسانی حرکات کی وجہ سے کافی مشہور تھی، 1-2 صدیاں پہلے تک رسوائے زمانہ رہی، جہاں افلاس، جہالت، توہم پرستی اور بیماری عروج پر تھی۔ عیسائیت قبول کرنے سے پہلے انگلینڈ اور اس کے گرد و نواح کے ممالک کا کوئی باقاعدہ مذہب نہ تھا۔ سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، سمندر، دریا اور حشرات الارض وغیرہ وسطی یورپ کے دیوی دیوتا تھے، اور ان کے یہ دیوی دیوتا اس زمانے کے دوسرے ممالک کے دیوی دیوتاؤں کی طرح غیر فطری جنسی رجحانات کے مالک تھے۔ جرمن قوم اس زمانہ میں وحشی قوم شمار ہوتی، جو آس پاس کے علاقوں میں لوٹ مار کر کے خون خرابہ اور فساد کرتی رہتی۔ جرمنوں میں اکیلی عورتوں کو پکڑ کر آبرو ریزی کرنے کا رواج پایا جاتا تھا۔ ناظرین، اسپین کے لوگ بھی عیسائیت سے پہلے عجیب و غریب جنسی عقائد کے مالک تھے اور جانوروں کے جنسی میلاب کی تصویریں اپنے گھروں کے در و دیوار پر سجا کر رکھتے۔ اسپین کے شہر الٹامنا کی غاروں سے ایسی مصوری دریافت ہوئی ہے جس میں مردوں اور عورتوں کی انتہائی فوج تصاویر ملی ہیں۔ غرب یورپ بھی اس زمانے میں اسی ذہنیت کا شکار تھا جس ذہنیت کا شکار باقی اقوام تھی۔ ناظرین، یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آئندہ آنے والی ویڈیو تک ہمیں دے اجازت۔ اللہ حافظ۔